کون جانتا تھا کہ 29 ستمبر 1929 کو کشمیر کے ایک دل فریب گاؤں میں آنکھ کھولنے والا علی بر صغیر ہند و پاک ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ناقابل شکست جد و جہد کی علامت بن جائے گا۔ جب اس نے میٹرک کیا تو خطے میں پاکستان کے حصول کی جد و جہد جاری تھی۔ اس لڑکے میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام نے آزادی کا درس کھول دیا تھا۔ بر صغیر تقسیم ہوا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا، لیکن کشمیر پر بھارت کا تسلط قائم ہو گیا۔ 1949 میں پہلی بار اس نوخیز جوان نے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے شناسائی حاصل کی۔ فکر اقبال کے بعد سید مودودی نے اسے اسلام کی خاطر جینے اور مرنے کا درس دیا۔ 28 اگست 1962 کو بھارت نواز حکمرانوں نے اس پر پہلا وار کیا اور گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ اپنے اوپر لگے الزامات کے جواب میں عدالت میں پیش ہو کر اس نے واضح طور پر کہا کہ میں بھارت کو کشمیر پر ایک قابض ملک سمجھتا ہوں اور بھارت کے خلاف اس وقت تک جد و جہد جاری رکھوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ جناب جج، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ تذکرہ ہے قائد تحریک آزادی کشمیر سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی یہ پہلی گرفتاری تو آغاز تھی اس عظیم جد و جہد کی جو اس مرد مجاہد نے زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھی۔ سخت گیر حاکموں نے جبر کے تمام حربے آزمائے، مگر یہ تو صبر و استقامت کا کوہ ہمالیہ تھے۔ علی گیلانی جیل ہی میں تھے کہ ان کے شفیق والد انتقال کر گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی آزمائشیں بڑھتی اور پھیلتی گئیں۔ 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اسی جرم میں پھر جیل میں ڈال دیے گئے اور 22 ماہ تک قید رہے۔ بھارت نے ان کا راستہ کھوٹا کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا، لیکن وہ اپنے دل میں پاکستان کی محبت پاکستان میں بسنے والوں سے بھی زیادہ رکھتے تھے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 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 یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کے کونے کونے میں ان کا نام گونجنے لگا۔ 1972 سے لے کر 1983 تک ریاستی اسمبلی کے انتخاب میں ممبر منتخب ہوتے رہے اور حق بات کہنے کا فریضہ وہاں بھی ادا کرتے رہے۔ آپ نے پوری جرت اور استقامت سے اعلان کیا کہ ریاست جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ رائے شماری کا جائز مطالبہ کرنے پر آپ کو بار بار جیل ڈالا گیا۔ 1977 کا انتخاب بھی آپ نے جیل سے لڑا اور کامیاب ہوئے۔ سید علی گیلانی جماعت اسلامی کشمیر کے امیر منتخب ہوئے، لیکن یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ مولانا سعد الدین جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے علی گیلانی امیر کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا۔ آپ جد و جہد آزادی کرنے کی پاداش میں 6 مارچ 1983 کو ایک بار پھر جیل بھیج دیے گئے۔ اس بار آپ کو 15 ماہ قید رکھا گیا۔ نئی نسل میں آزادی کی روح پھونکنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت ریاست جموں و کشمیر میں 400 سے زائد ماڈل سکولز قائم کیے، 1000 سے زائد مثالی بستیاں قائم کر کے ماؤں کی گودوں میں پلنے والے معصوم بچوں کو آزادی کا سبق پڑھا دیا۔ آپ برسوں تک جیلوں میں رہے، لیکن حق آزادی کی جد و جہد سے باز نہ آئے اور پورے عزم و حوصلے سے ملت کشمیر کی رہنمائی کرنے کے اعتراف کے طور پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سید علی گیلانی کو ضمیر کا قیدی قرار دیا۔ آپ 10 برس تک نظر بند رہے اور آخر دنیا کی اس قید سے آزاد ہو کر 1 ستمبر 2021 کو اپنے رب کی جنتوں کی طرف چلے گئے۔ قابض بھارتی حکمرانوں نے مزاحمت کے خوف سے آپ کی تدفین پر پوری ریاست میں کرفیو لگا دیا اور مواصلات کا نظام بھی معطل کر دیا۔ رات کی تاریکی میں قابض فوج نے ان کی جبری تدفین کر دی، جس میں سید کے خاندان والوں کو بھی شریک ہونے نہیں دیا گیا۔ سید علی گیلانی آزادی کا خواب آنکھوں میں بسائے مالک کے ہاں حاضر ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے ایسے ہزاروں سرفروش چھوڑ گئے جو آج بھی تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوشاں ہیں۔ دل پاکستان، جان جان پاکستان، گیلانی صاحب کا کیا پیغام؟ کشمیر رہے گا پاکستان۔ کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ زور سے بولو، آزادی۔ کار کے بولو، آزادی۔ میرے بیٹوں ڈٹے رہو، بہادروں، آزادی چند قدم دور ہے، ایک ذرا صبر میری بیٹیوں، ظلم کے دن تھوڑے ہیں۔